بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ معزز ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں بار احسان ہے اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ پھر انسان کے فائدہ کے لیے، انسان کی ضرورت کے لیے طرح طرح کی اس نے نعمتیں پیدا فرمائیں، انسان کی جسمانی راحت کے لیے اور اس کی روحانی سرور کے لیے اور سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا۔ جس طرح انسان کے ظاہری جسم کو آرام دینے کے لیے مختلف قسم کی مثلا ہے کہ آسائشوں کی چیزیں ہیں اور پھل ہیں اور سبزیاں ہیں، اور اس کے علاوہ مثلا طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح روحانی سرور اور سکون کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے عبادت کا جو نظام عطا فرمایا، جس سے انسان کی روح کو غذا ملتی ہے اور روح سکون پاتی ہے اور سرور حاصل کرتی ہے۔ تو اسی طرح جس طرح دنیا کے اندر انسان کی مختلف چیزوں کے ساتھ ضروریات پوری ہوتی ہیں، اسی طرح اس کی روحانی جو ضروریات ہیں، چاہے وہ دنیا میں ہو یا دنیا سے چلا جائے، تو اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظامات فرمائے ہیں کہ جس سے انسان دنیا اور آخرت کے اندر سرخروئی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح کہ جس طرح دنیا کے اندر ہے مختلف چیزوں سے انسان کا ایک نظام زندگی چلتا ہے، تو روحانی سرور اور سکون کے لیے عبادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت، روزے رکھنا اور حج کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا اور فقراء مساکین کی خدمت کرنا، ان کی مدد کرنا، اس سے انسان کی روح کو سکون ملتا ہے۔ تو جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو لہذا اب اس کا جو جسم کا نظام ہے کہ وہ اس کا باڈی وہ تو رک جاتی ہے، لیکن روح جو ہے نا، روح پر موت طاری نہیں ہوتی، وہ روح زندہ ہی رہتی ہے، چاہے وہ انسان کے جسم کے اندر ہو یا جسم سے نکل جائے، تو روح اس پر موت طاری نہیں ہوتی۔ تو اب دیکھیں کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے روحانی سرور اور سکون کے لیے بھی کس چیز سے انسان کی روح کو سکون مل سکتا ہے، کس سے اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو اس کا ذکر بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کا ارشاد بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ انسان کی دنیا سے جانے کے بعد اس کو کس طرح فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہو اور اس نے یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے۔ یعنی ایک شخص قبرستان میں داخل ہو کر یاسین پڑھتا ہے تو پورے قبرستان کے اندر جتنے بھی لوگ دفن اور کسی پر عذاب ہو رہا تو ان مردوں کے عذاب کے اندر کمی ہو جاتی ہے، اور جتنے مردے ہوں اتنی نیکیاں اس شخص کو عطا کرتا ہے۔ یعنی جتنے لوگ اس قبرستان کے اندر اس جگہ پہ دفن ہیں اور مسلمان ہیں، تو لہذا ان کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ جو یاسین پڑھتا ہے اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی حدیث پاک اور ابن ماجہ میں بھی ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مردوں کے پاس یاسین پڑھو۔ حضور نے مردوں کے پاس یاسین پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو اس میں تخصیص نہیں فرمائی ہے کہ دفن سے قبل ہو پھر بھی یاسین پڑھیں یا دفن کے بعد بھی، قبر میں بھی داری بات جہاں پہ وہ میت لیٹی ہوئی ہے، جہاں پہ وہ دفن ہے وہاں پہ بھی یاسین پڑھنی چاہیے۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پہ عمل کرنا، اور آخرت دارالجزا، جو اعمال دنیا میں کی اس کی جزا لینے کا وہ مقام ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس نے نیک اعمال کرنے یا اس نے برے اعمال کیے، جو بھی کیے، اس کے اعمال یہاں پہ دنیا میں اندر ختم ہو گئے، اب وہ دارالجزا کی طرف لوٹ گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس نے اس جہاں کے اندر، عالم خلق کے اندر، اس جہاں میں کسی نے تین کام کر لیے تو جب وہ عالم برزخ میں چلا جائے گا، اس دنیا سے چلا بھی جائے گا، تو لہذا پھر بھی اس کا ثواب منقطع نہیں ہوگا، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہ تین چیزیں کیا؟ ایک تو صدقہ جاریہ، کہ انسان کو ایسا صدقہ کر کے جائے کہ اس کے جانے کے بعد بھی جاری رہے، مثلا مسجد بنا دی،
یا مدرسہ بنا دیا، ہاسپٹل بنا دیا، یا کہیں پہ نلکا لگا دیا جس سے لوگ پانی پی رہے ہیں، یا مسجد کے اندر کوئی پنکھا لگا دیا جس کے نیچے لوگ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو لہٰذا کوئی بھی ایسا کوئی کام کر دیا جو اس کے بعد بھی جاری رہی، یا کسی نے درخت لگا دیا اور لوگ آتے جاتے اس کے سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں، تو یہ سب صدقہ جاریہ والے کام ہے، جس سے کیا دنیا کے اندر موجود ہے پھر بھی اس کا اجر ملے گا، دنیا سے چلا گیا پھر بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایسے ہی دوسرا کام حضور نے فرمایا علم نافع، کسی نے نفع والا علم چھوڑا کہ دنیا کے اندر کہ ایسا علم پھیلا کر گیا، مثلا کسی کو قرآن پاک کی تعلیم دی، کسی کو نماز سکھائی، یا کسی عالم دین یا مفتی صاحب نے کوئی کتاب تصنیف فرمائی اور ان کے لکھی ہوئی کتاب لوگ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی پڑھ رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، تو لہذا جتنے لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے عمل کریں گے ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو اس سے مراد کوئی دنیاوی تعلیم یا اسکول کی یا سائنس فزکس کیمسٹری وغیرہ یہ تعلیم نہیں، مراد سے دینی تعلیم ہے۔ کسی نے نفع والا علم چھوڑا تو لہذا وہ علم جب تک پھیلتا رہے گا، پڑھا جاتا رہے گا، وہ پھیلانے والے کو اس کا اجر ملے گا، دنیا میں موجود ہے پھر بھی دنیا سے چلا گیا پھر بھی اجر ہے۔ تیسرا فرمایا کہ نیک اولاد، انسان کی اپنی جو نیک اولاد جو بھی نیک کام کرے گی تو لہذا اس کا اجر والدین کو ملے گا، والدین موجود ہیں پھر بھی ملے گا، والدین دنیا سے چلے گئے پھر بھی اس کا اجر ملے گا۔ یعنی تین یہ چیزیں، یہ ایک تو صدقہ جاریہ، دوسرا نفع والا علم، اور تیسرا نیک اولاد، یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ یعنی انسان دنیا سے چلا بھی جاتا تو انسان کو یہ تینوں چیزیں نفع دیتی، تو جانا تھا ہے کہ انسان نے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان میں انسان اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ صدقہ جاریہ والے کام بھی کرے، وہاں پہ بھی لگائے۔ کچھ مثلا ہے کہ علم ایسا بھی حاصل کرے، آخرت کا علم ہے، دین کا علم حاصل کرے، اسے شیئر کرے، آگے پہنچا دے تاکہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور تیسرا کہ اپنی اولاد کو نیک بنا دیں، ان کی نیک تربیت کر دیں، جب تک یہ قرآن پڑھیں گے، کسی کے بیٹے نے مثلا یا بیٹی نے ایک پورا قرآن پاک مکمل کیا، تلاوت کی، اب جو اس کا جتنا ملنا اجر اتنا ہی اس کی والدہ والد کو ملنا ہے۔ وہ مثلا کسی کے بیٹے نے رمضان کے روزے رکھے تو جتنا اس کی اولاد نے اجر پایا اتنے والدین کو ملے گا۔ کسی کے بیٹے نے حج کیا یا صدقہ خیرات کیا یا اس نے کسی غریب کی مدد کی یا کسی مثلا نیک محفل میں بیٹھا یا علماء دین کی زیارت کی، تو جو جس بھی نیک عمل سے اجر پائے گا وہ اجر اتنا ہی اس کے والدین کو بھی ملے گا۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنی چاہیے۔ ایسے ہی حضرت سیدنا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ شبرما کی طرف سے لبیک، یعنی وہ حج کا تلبیہ کا کہہ رہا تھا اور اس نے پڑھا شبرما کی طرف سے بھی لبیک۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبرما کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرا رشتہ دار ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے خود حج کر لیا؟ تو اس نے عرض کی کہ حضور نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حج کرو، یعنی پہلے اپنا حج کا فریضہ ادا کرو پھر اس کے بعد وہ شبرما کی طرف سے کرنا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی حج کر کے بھی کسی کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ اگر ثواب نہ ملتا ہوتا یا حج کا فائدہ نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتا کہ تم اپنا حج کرو پھر اس کے بعد شبرما کی طرف سے کرو، اس کا مطلب اس کو فائدہ پہنچے گا، اس کو اجر اس کا ملے گا، تو لہذا پھر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایسے ہی حضرت سیدنا ابن عباس سے ایک اور حدیث پاک مروی ہے، یہ حدیث پاک بخاری میں، ابو داؤد شریف، ترمذی کے اندر ہے، مسند ابی یعلا کے اندر، مسند امام احمد بن حنبل میں اور بہت سی کتب حدیث کے اندر بڑی مشہور ہے حدیث پاک ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ محترمہ اچانک فوت ہو گئی اور میں گھر میں موجود نہیں تھا، یعنی کسی آپ کاروبار کے سلسلہ میں یا کسی کام کے سلسلہ میں گھر سے باہر ہوں گے، تو آپ کی والدہ محترمہ کا پیچھے سے اچانک انتقال ہو گیا۔ تو جب واپس آئے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ محترمہ اچانک فوت ہو گئی اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی والدہ کے لیے کچھ کروں اور والدہ کو اس کا اجر ملے اور اس کو فائدہ ہو، تو حضور کیا میں ان کی طرف سے کوئی ایسا کام کروں تو اس کا ان کو اجر ملے گا، تو اس کا نفع پہنچے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں میرا باغ مخراف ہے جو ان پر صدقہ ہے، یعنی میں ان کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت سعد نے کنواں بھی ایک کھود کر وہ بھی اپنی والدہ کے لیے وقف کیا تھا، تو مدینہ طیبہ کے لوگ کہتے تھے ام سعد کا کنواں، تو لہذا یہ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ مثلا باغ صدقہ کر دیتا ہے، کوئی بھی صدقہ کر دیتا ہے، یا مثلا کہ پانی کے لیے کنواں کھدوا دیتا ہے، کوئی بھی ایسا نیک کام کیا جاتا ہے جس سے والدین کو یا اپنے دیگر عزیز و اقارب کے لیے کیا جائے تو لہذا اس کو اجر ملتا ہے۔
علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر کے اندر ایک بڑی پیاری بات لکھی، آپ اپنی کتاب التذکرہ کے اندر لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ علامہ عبدالعزیز بن عبدالسلام نے قرآن پاک کیا لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے۔ تو اس آیت کے سے وہ فتویٰ دیتے تھے کہ مردہ کو زندہ کے عمل کا ثواب نہیں پہنچتا، یعنی ان کا موقف یہ تھا، نظریہ یہ تھا کہ بندہ کو زندہ مردہ کے لیے کوئی نیک اعمال کرتا یا صدقہ خیرات کرتا اس کا اجر ان کو نہیں ملتا، وہ ان کا یہ مثلا کہ موقف تھا، اس پر وہ فتویٰ دیتے تھے۔ تو مرنے کے بعد کسی نے ان کو خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا کہ اس کے متعلق آپ نے یعنی جو فتویٰ دیا کرتے تھے، انہوں نے خواب کے عالم کے اندر خواب میں پوچھا کہ انسان کو مرنے کے بعد اس کا کوئی بھی کسی کا جو نفع ہے کوئی اس کے لیے کیا جائے نہیں پہنچتا، تو آپ تو وہاں پہ پہنچ گئے، کیا آپ بتائیے کہ نفع پہنچتا ہے یا نہیں، ثواب پہنچتا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے اپنے اس فتویٰ سے رجوع کر لیا کہ کیونکہ میں نے اللہ کے کرم سے دیکھا کہ ثواب پہنچتا ہے، یعنی یہ تو انہوں نے مشاہدہ بیان کر دیا۔ دیکھیں بزرگان دین اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور پاکیزہ بندے ہیں، لہذا ان کے لیے دنیا میں بھی اللہ نے عزتیں رکھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے آخرت بھی ان کے لیے بہت اچھی ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب کے وعدے اللہ کریم کی طرف سے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ثواب پہنچتا ہے، تو اس لیے جو بھی کسی کے لیے صدقہ خیرات کیا جائے یا نیک کام کیا جائے تو اس کا ثواب اس کو وہ ملتا ہے۔ ایسے ہی حدیث بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ طیبہ کے ایک باغ کے پاس سے گزرے، تو وہاں پہ دو انسانوں کی آوازیں سنی جن کو عذاب ہو رہا تھا، یعنی وہاں پہ دو قبریں تھیں اور لہذا وہ قبریں بھی مسلمانوں کی ہوں گی، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جب دیکھا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تو سرکار دو عالم جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا، یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جس سے بچنا مشکل ہو یا بچنا دشوار ہو، لہذا عذاب تو حضور نے فرمایا ایک کو عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا، یعنی پیشاب کرتے ہوئے احتیاط نہیں کرتا تھا، اپنے جسم کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا، تو ایک شخص کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، اور دوسرے کو فرمایا کہ جو عذاب ہو رہا ہے وہ چغلی کی وجہ سے، کہ وہ اس کے اندر چغل خوری تھی تو چغل خوری کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یوں فرمایا کہ ایک کھجور کی شاخ منگوائی اور اس کے دو ٹکڑے کیے، یعنی اس کو چیرا اور دو ٹکڑے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قبروں کے اوپر ان دونوں شاخوں کو رکھ دیا۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخ خشک نہیں ہوگی ان دونوں کے عذاب کے اندر تخفیف رہے گی، یعنی ہر تر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو جب تک یہ شاخ تر رہے گی یعنی اللہ کی تسبیح کرتے رہے گی ان کے عذاب کے اندر کمی رہے گی۔ تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ اگر شاخ کی تسبیح سے قبر کے عذاب کے اندر کمی واقع ہو سکتی ہے، تو انسان کے جو دعا مانگنے سے، تسبیحات پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے، کسی اپنے والدین کے لیے، والدہ، والد، بھائی بہن یا کوئی کسی بھی دیگر عزیز و اقارب کے لیے اگر وہ کوئی کچھ نیک کام کرتا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور ایسے ہی کہ قرآن پاک کوئی شخص پڑھتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ تلاوت کر کے اپنے کسی مرحوم کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے، تو لہذا اس کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ دیکھیں اگر شاخ کی تسبیح کی وجہ سے اس کے عذاب کے اندر کمی ہوگی اور کمی ہونی ہے تو اس لیے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شاخ رکھی ہے نا۔ اگر شاخ کی تسبیح کی وجہ سے کسی کے عذاب کے قبر کے عذاب میں کمی واقع ہو سکتی ہے، تو اگر کوئی شخص اس کی قبر پر کھڑا ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اس میں تو درجہ اولا اس کے عذاب کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے، یا مثلا ہے کوئی یاسین پڑھے گا، کچھ بھی مثلا ہے کہ دعا مانگے گا، کوئی بھی اس کے لیے صدقہ خیرات کرے گا، تو اس سے تو اس کو قبر کے اندر سکون ملے گا اور لہذا وہ اس کے عذاب کے اندر کمی واقع ہوگی۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں مردہ اس طرح ہوتا ہے جیسے کوئی شخص غرق ہو رہا ہو اور جیسے کوئی بندہ ڈوب رہا ہو، اور مثلا فرمایا کہ اس کا بھی عالم یہ ہوتا ہے، اور اس کی مدد کی جا رہی وہ اپنے بھائی بہن اور بھائی ماں باپ اور دوستوں کی دعاؤں کو منتظر رہتا ہے، یعنی جس طرح ایک بندہ کو غرق ہو رہا ہے، غرق ہوتے اس کو ایک انتظار ہے کہ کوئی مجھے بچائے، کوئی میری کوئی مدد کرے، تو فرمایا کہ یعنی مطلب حقیقت میں وہ غرق نہیں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن مثلا اس کی وہ کنڈیشن کو بیان کیا گیا، اس کی کیفیت کو بیان کیا گیا
کہ وہ بھی لہذا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ ڈوب رہا ہے اور اس کو کوئی کسی کی مدد کی ضرورت ہے، تو قبر کے اندر بھی اسی طرح یعنی انسان کو بہت شدت کے ساتھ انتظار ہوتا ہے کہ اس کا والد، اس کا بھائی، کوئی اس کے لیے یا دوست اس کے لیے دعا کرے اور اس کے لیے صالح ثواب کرے۔ تو فرمایا کہ جب ان کی دعائیں اسے ملتی ہے، کوئی دنیا کے اندر اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کو دنیا و معافیہ سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، یعنی دنیا جو ہے اس کی جو بھی جتنی چیزیں ہیں، مال و دولت ہے، سونا چاندی ہے، گھر ہے، بینک بیلنس ہے، پراپرٹی، گاڑیاں وغیرہ، ہر چیز سے بڑھ کر اس کو دعا ہوتی ہے، یعنی دعا اتنی کہ اس کو محبوب ہوتی ہے۔ ہر چیز دنیا کی کوئی چیز اس کو پیاری نہیں، بس اس کی جو دعا اس کو جتنی کہ پیاری ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں کے لیے زندوں کے تحفے دعا اور استغفار ہیں۔ کوئی شخص اگر اپنے کسی عزیز کو تحفہ پہنچانا چاہتا ہے جو دنیا سے جا چکا، تو اس کے لیے دعا کرے اور اس کے لیے استغفار کرے، اس کے لیے بخشش کی دعا کرے، تو اس سے اس کو بہترین تحفہ ملے گا، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ کسی بھی مثلا کہ مرحوم کے لیے جو صالح ثواب کیا جائے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل جائز ہے، اور اس کو اجر ملتا ہے، اور اپنے اسی عزیز کے ساتھ اس کی یعنی نیکی بھی یہی ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اس کے لیے صالح ثواب کیا جائے، اس کے لیے صدقہ خیرات کیا جائے، کوئی ایسا کام کیا جائے مثلا ہے کہ جو اس کو اجر اس کا ملتا ہے۔ مثلا مسجد کے اندر پنکھا لگا دیں، لائٹ لگا دیں، یا مسجد کی تعمیر کے اندر کسی اپنے والد یا والدہ کی صالح ثواب کے لیے وہاں پہ اس کی تعمیر میں شرکت کر لیں، کچھ مثلا ہے کہ مٹیریل وغیرہ دے دیں، کچھ ایسی چیز دے دیں جس سے اس کو اجر ملتا ہے۔ یا مثلا کہیں پہ پانی کی ضرورت ہے، کوئی نلکا وغیرہ لگوا دیں یا موٹر یا پمپ لگا دیں جس سے لوگ پانی حاصل کریں اور پانی پئیں گے تو اس کو بہت زیادہ اجر ملے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ اس طرح یہ غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے صالح ثواب کے بارے میں تو بڑی شدت کے ساتھ ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، تو اس صالح ثواب بالکل قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کی روح سے بالکل جائز ہے۔ ایک وہ آیت سورہ النجم کی آیت نمبر 39، وہ ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ ہر انسان کو صرف اسی کی کوشش کا اجر ملے گا جس کو وہ خود کرے گا۔ تو یہ آیت کے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان جو خود کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے یہ منسوخ ہے، کون سی؟ ایک دوسری آیت سے، سورہ طور کی آیت نمبر 21 سے، کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ اس کا ترجمہ کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان لانے میں ان کی پیروی کی، یعنی ان کی اولاد بھی ایمان لائی، تو فرمایا کہ ہم ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کچھ کمی نہیں کریں گے۔ تو یہ اس آیت سے دوسری جو آیت ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وہ منسوخ ہے، یعنی اس میں کہ کسی دوسرے کی کوشش کا اپنے مرحوم کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے، اس کو صالح ثواب کرتا ہے، تو لہذا اس کو اپنی کوشش کا بھی اجر ملے گا، اور جس کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ اس کے لیے صدقہ خیرات کر رہا ہے یا مثلا دعا مانگ رہا ہے یا تلاوت کر کے اس کو صالح ثواب کر رہا ہے، تو جو یہ کوشش کرے گا اس کا ثواب بھی اس کو اس کا اجر ملے گا۔ تو لہذا اس لیے یہ اس طرح کے جو باطل عقائد ہیں، باطل نظریات ہیں، تو جو انسان کو رائے حق سے بھٹکاتے ہیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ تو اپنے مرحومین کے لیے صالح ثواب خوب کرنا چاہیے۔ مثلا اپنے کسی کی والدہ فوت ہو گئی ہیں یا والد دنیا سے چلا گیا، تو جمعہ کے روز ان کی قبر پر جایا کریں، وہاں پہ یاسین شریف پڑھا کریں۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے حدیث پاک میں کہ جو جمعہ کے روز اپنے والدین میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے، یعنی اگر والدہ یا دونوں دنیا سے چلے گئے تو دونوں کی قبر پر جائے، اگر ان میں سے ایک دنیا سے گیا، ایک موجود ہے، تو وہ اپنے والد یا والدہ جو دنیا سے چلا گیا اس کی قبر پر جائے اور فرمایا کہ یاسین پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکاروں کے اندر لکھے گا اور اس کے گناہوں کی بھی بخشش فرما دے گا۔ تو اس لیے جمعہ کے روز یاسین پڑھنے کا معمول بنائے، اپنے والدین کی قبر کی زیارت کیا جائے اور اپنی دعاؤں کے اندر بھی ان کو یاد رکھا کہ اس سے آپ کے رزق کے اندر برکت آئے گی۔ جو والدین نے زندگی بھر میں بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بعد تک جو خدمات کی اور انسان پر جو شفقتیں کی اور ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے بھی انسان کچھ نہ کچھ وہ ضرور کرے، اپنی دعاؤں کے اندر ان کو شامل کرے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ان کی قبر کی زیارت کرے اور وقتاً فوقتاً ان کے لیے صالح ثواب کا بھی اہتمام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔